نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا انسان واقعی پہلے بندر تھا پھر انسان بنا؟ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، انگریز سائنسدان کہتے ہیں کہ بندروں کا 95% DNA انسانوں سے ملتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈارون کا نظریہ ٹھیک ہے کہ ہمارے آباء و اجداد پہلے بندر تھے۔ اب اس بات کو غیر مسلم تو مانتے ہی ہیں اور ایسے بہت سے مسلمان لوگ بھی مانتے ہیں۔ اب اگر ڈارون کے نظریے کے ماننے والوں کو کہا جائے کہ انسان بندر سے نہیں بلکہ انسان سے بنا ہے تو مانتے ہوئے تکلیف ہوگی، حالانکہ عقل والوں کے لیے قرآن میں صاف صاف ثبوت ہے۔ آپ بھی جانیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں ہے کہ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل خوار بندر بن جاؤ۔ یہ واقعہ بھی اختصار کے ساتھ سورہ بقرہ میں گزرا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سینچری کو عربی اور عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے اس ایک مقصد دن قرار دیا گیا ہے جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع ہیں۔ جن یہودیوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز قرار دیا گیا تھا، مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے بہانے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہی اور پھر کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ سورہ بقرہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ واقعہ تحریف کے باعث موجودہ بائبل میں موجود نہیں، لیکن عرب کے یہودی اس سے خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ جب کوئی قوم نافرمانی پر کمر باندھ لیتی ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اسے ڈیل دیتا ہے۔ بہرحال سنیچر کے دن معاشی سرگرمیوں سے باز رہنا اپنی ذات میں کچھ اتنا ناقابل برداشت نہیں تھا، لیکن جس قوم کی سرجیت میں ہی نافرمانی تھی، اس نے جب کسی معقول وجہ کے بغیر احکام کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیل کر دی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اتنے افراد کے ساتھ نظر آنے لگیں کہ دوسرے دنوں میں اتنے افراد کے ساتھ نظر نہیں آتی تھی۔ اس لیے ان کی نافرمانی کا اور حوصلہ ہوا اور وہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیل اور آزمائش ہے، اور انہوں نے ایسے ہیلے کیے کہ ہفتے کے دن مچھلی کی دم میں رسی اٹکا کر اسے زمین کی کسی چیز سے باندھ دیا اور اتوار کے دن اسے پکا کر کھا لیا۔ جب ہیلوں سے نافرمانی کا حوصلہ بڑھا تو کلم کھلا شکار کرنا شروع کر دیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے اگر کسی شخص کو گناہ کرنے کے وافر مواقع میسر ہوں تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیل نہ ہو جس کے بعد وہ ایک دم پکڑ لیا جائے۔ دراصل ان لوگوں کے 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ مسلسل نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے تھے۔ دوسرا گروہ شروع میں انہیں سمجھایا جاتا اور جب نہ مانتے تو مایوس ہو کر وہ دوسرا گروہ بیٹھ جاتا۔ تیسرا گروہ مایوس ہونے کی بجائے بددستور ان کو نصیحت کرتا رہتا۔ اب دوسرے گروہ نے تیسرے گروہ سے کہا جب یہ لوگ مسلسل کمر باندھے ہوئے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس لیے ان کو سمجھانا اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ یہ تیسرے گروہ کا جواب اور بڑا عارفانہ جواب ہے۔ انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھنے کی 2 وجوہات بیان کی۔ یہ ہے کہ ہماری نصیحت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری پیشی ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ، ہم اپنا فریضہ ادا کرتے رہے تھے، اس لیے ہم ان کے جرائم سے بری الذمہ ہیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اب ہم بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید اللہ کو کوئی بندہ ہماری بات سن لے اور گناہوں سے باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جواب خاص طور پر نقل فرما کر ہر مسلمان کو متبع فرمایا کہ اگر معاشرے میں نافرمانی کا دورہ ہو جائے
تو ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے بلکہ دوسروں کو راہ راست کی دعوت دینا بھی اس کے ذمے ہے، جس کے بغیر وہ مکمل طور پر بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ حق کے ایک داعی کو کبھی مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ اس امید کے ساتھ اپنا پیغام پہنچاتے رہنا چاہیے کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ بات سمجھ جائے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈیل سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت اس کے حضور توبہ اور گریہ وزاری کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ پاک آپ سب کا نگہبان۔